شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج یوم عرفہ ہے، حج کا دن ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع عطا ہوا اس میں تعین کر رہے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ جو ہے اس کی نماز ادا کی جائے گی، جس کو عام زبان میں ہم لوگ قربانی کی عید کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو دیسی زبان میں بقرہ عید کہتے ہیں۔ قربانی کی جو عید ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں منائی جاتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جب تک ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ یہ عید کیوں منائی جاتی ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس وقت تک اس عبادت کی روح کو نہیں پہچان پائیں گے، اس میں لذت نہیں آئے گی۔ کسی بھی سفر کا اگر مقصد پتہ ہو تو مسافر کی چاہت امیدیں قائم رہتی ہیں۔ بے مقصد سفر جو ہوتا ہے اس میں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کس کام کے لیے جانا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید الاضحیٰ جو ہے وہ صرف جانوروں کو قربان کرنے کی عید ہے اور پھر ان کا گوشت تقسیم کرنے کی عید ہے، لیکن جانور کی جو قربانی ہے وہ تو فدیہ ہے۔ عید الاضحیٰ کا مطلب صرف جانور کی قربانی کرنا نہیں ہے، اس عید کے اندر تو ایک عہد چھپا ہوا ہے، ایک حلف موجود ہے، ایک وفاداری کا اعلان ہے، ایک خودداری کی بات ہے، ایک عظمت کی بات ہے، جرت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے، صبر کی بات ہے۔ اس عید کے فلسفے میں مسلمانوں کے لیے وہ فلسفہ رکھا گیا کہ جس کے اوپر اگر یہ کام کریں گے، چلتے رہیں گے تو دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت دار رکھیں گے، آخرت میں بھی ان کو عزت عطا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے جو دادا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دروشی پڑھتے نا بار بار نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اب رسول اللہ کے دادا نبی نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا مقصد کیا تھا، معنی کیا تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چاہا اس وقت؟ جب تک یہ بات پتہ نہ ہو اس وقت تک قربانی کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر صرف جانور ذبح کرنے سے حدیث پاک میں آیا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون جو ہے جانوروں کا یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کی نیت کیسی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، کون ابراہیم علیہ السلام؟
تمام نبیوں کو بڑے درجے دیے گئے، کسی کو روح اللہ کہا گیا، کسی کو کلیم اللہ کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اور دوست تو آج کل بھی، پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، دوست تو بندے کو اپنے بھائیوں سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں، کاروبار میں جن کے ساتھ بھائی بندی ہوتی ہے ان سے زیادہ دوست عزیز ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا دوست ہیرا ہے، بھائی سونا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہیرا اگر ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنتا نہیں، انہیں رشتے ٹوٹتے رہے دوبارہ پگھلا کے پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور دوست اللہ کے کیسے بنے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا ایسے ہی لقب مل گیا دوستی کا؟ دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ جبریل امین آئے تاج کے کپڑے پہنے ہوئے، تاج کے کپڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا آج جو آپ کے دوست ہیں ابو بکر، انہوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی اللہ کے راستے میں دے دیے، خود تاج پہنا ہے۔ اللہ کو آپ کے دوست سے اتنی محبت ہوئی، اللہ نے ہمیں فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آج صدیق اکبر کی شان کے اندر تم بھی آج تاج کے کپڑے پہنو۔ یہ دوست بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج کل تو لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں جس کے پاس پاور ہو، پیسہ ہو، ہنر ہو، فن ہو۔ اب تو دوستیاں مطلب کی ہو گئی۔ ایک وقت تھا، روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنی دولت تھی، 1000 بکریاں، 1000 گائے بھینس، 1000 اونٹ، اتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اب یہ اپنے بڑے بڑے جو ان کے ریوڑ تھے، جب ان کو دیکھتے تھے جنگلات میں کھیتوں میں جاتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ جا رہے تھے کہیں تو بڑی خوبصورت آواز کے اندر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اتنی خوبصورت آواز، ابراہیم علیہ السلام کے قدم رک گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر آ جائے تو نبی کا تو دل جو ہے وہ ایک دم معجزن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ، منتخب بندہ ہے۔ تو جب وہ فرشتہ تھا ایک چھپ کے بیٹھ گیا ایک جنگل میں، ایک کھیت میں، اور بڑی خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ آواز سنی، ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے آخر اس تک۔ دل تڑپ رہا تھا، اس کو جا کے کہنے لگے تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا میں اپنے رب کی ثنا کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک دفعہ اور کر۔ اور وہ جو فرشتہ انسانی لباس میں تھا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اگر تمہیں کروانا ہے تو اجرت دینی ہوگی، مطلب پیسے لگیں گے، فری میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی کون کیا چاہتا ہے، تو کتنے پیسے چاہیے، کیا چاہیے بتا۔ کہنے لگا اچھا یہ جتنی تمہاری بکریاں کئی ہزار یہ ساری مجھے دے دو گے تو میں اللہ کا ذکر سناؤں؟ اور میں ہاں تجھے دے دی، آج سے تو اس کا مالک ہے، بس میرے رب کا ذکر سنا۔ اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی شروع کی۔ اتنی خوبصورت آواز میں ابراہیم علیہ السلام پر غضب طاری ہو گیا، سنتے رہے، اچانک پھر چپ ہو گیا۔ فرمایا کیا بات بھائی تو چپ ہو گیا ہے؟ کہنا جی جتنے پیسے دیے تھے اتنے کا کام ہو گیا۔ نبی ہیں، دیکھو کیسے دوستی ملتی ہے۔ منت کرنے لگے، نہیں یار اور ایک دفعہ سنا دے، ایک دفعہ اور سنا دے۔ کہنے لگا بھائی یہاں تو پیسے لگتے ہیں ہر چیز کے، اور سننی ہے تو یہ جتنی پیسے یہ ساری مجھے دے دے، کئی ہزار کا ریوڑ۔ فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، میرے رب کے لیے تو ابراہیم کی جان حاضر ہے۔ ساری پیسے وہ بھی دے دی کہ آج سے اس کا مالک تو ہے، امنے سمیت۔ پھر اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں، بہت دیر کرتا رہا ابراہیم علیہ السلام، بڑی خوشی سے سنتے رہے، پھر چپ ہو گیا۔ بولو یار پھر چپ ہو گیا، کہنے لگے اب پھر پیسے ختم ہو گئے، ریچارج تو ختم ہو گئے۔ میں اچھا کہتا ہے
پھر سنا کہتا نہیں یہ جتنا سب کچھ بچ گیا 1000 اونٹ باقی چیزیں یہ بھی سب اگر دے دو گے تو سناؤں گا. اللہ کے ذکر سننے کی بات ہو رہی ہے، زمین کے بدلے زمین کی بات نہیں ہے، دولت کے بدلے دولت کی بات نہیں ہے، صرف ذکر سننا ہے اللہ کا بس. ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اچھا کوئی بات نہیں، باقی بھی سب کچھ دے دیا. وہ فرشتہ پھر شروع ہوا سنانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بڑے وجد کے ساتھ اپنے رب کا ذکر سن رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں. اچانک وہ پھر چپ ہو گیا. کہنا بھائی یہ کیا تو کرتا ہے، بار بار چپ ہو جاتا ہے. کہنے لگا پھر ریچارج ختم ہو گیا. بھائی اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، بات ختم کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کو جو بات کہی وہ فرمایا سب کچھ ختم ہو گیا مجھے پتا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے تو میرے رب کا نام اس خوبصورتی سے لیتا رہے، میں سنتا رہوں. اب ایسا کرتے ہیں بھیڑ بکریاں بھی لے لی، تمام جانور بھی لے لیے، تمام سرمایہ بھی تجھے دے دیا. یہ بتا تو اب اتنا دولت مند ہو گیا، اس سامان کو سنبھالنے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، تو مجھے اپنا نوکر رکھ لے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو میرے رب کا کلام مجھے سناتے رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں. روایتوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا علامہ اقبال نے کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اٹھ کے کھڑا ہوا، گلے ملا، کہنے لگا ابراہیم میں تو فرشتہ ہوں، میں تو ویسے ہی آزما رہا تھا. یقیناً آپ اس قابل ہیں، یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں، یقیناً آپ اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنائے، اللہ آپ کو اپنا دوست کرے، یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں. وہی ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں تھی، آخری عمر میں اللہ سے مانگا، بیٹا عطا ہوا اسماعیل علیہ السلام. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی کی، جانور خریدا. جانور مویشی اس دور کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے تھی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے کی جگہ عطا کیا. اس میں اصل قربانی تو ایک باپ کی ہے جو اپنے جوان سال بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ کا حکم ہوا خواب میں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ہمارے راستے کے اندر قربان کر دو. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور بیٹا بھی دیکھیے. بیٹے کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو کہ مجھے ایسے ایسے خواب آیا اور میں نے دیکھا کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی میں تو جس طرح آپ کا رب راضی ہے میں اسی طرح آپ کی رضا کے اندر راضی ہوں. یہ پوری کائنات میں جو آج دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، اس نبی علیہ السلام کے آبا و اجداد کی قربانی کو اس لیے قیامت تک قائم رکھا گیا کہ آنے والے ہر دور کے مسلمانوں کو پتا ہو کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی وفاداریاں اللہ کو دینی ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کی طاقت رکھنی ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی جھوٹی انا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ہمت رکھنی ہے. صرف بکرے کی میں نہیں، جو اس عید پر اپنی میں کی قربانی دے سکتے ہیں انہوں نے عید الاضحیٰ منانی، باقی کسی نے نہیں منانی. شیطان گیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ کیا کر رہے ہو اپنے بیٹے کو. شیطان کو کنکری ماری، بھگایا. اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا ورگلانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے باپ تمہیں ذبح کر دیں گے. وہاں بھی بات نہیں بنی تو حضرت حاجرہ کے پاس چلا گیا. جا کے کہنے لگا شہزادہ کہاں ہے؟ تو فرمانے لگی وہ اپنے ابا کے ساتھ کسی دعوت پہ گئے. تو دعوت پہ نہیں گئے،
دعوت پر نہیں گئے، وہ تو تمہارے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں تمہارے میاں۔ سنو نبی کی بیوی کی عظمت۔ آج کل تو کوئی پڑوسن آ کے تھوڑی سی بات کہتے گھر میں فساد ختم نہ ہو 4 مہینے۔ اللہ کے راستے میں اگر کچھ دینا پڑ جائے تو پہلے بیوی پنگا ڈال لے گی کہ دے کیوں رہے ہو۔ 100 میں سے کہیں 1-2 ہوں گی جن کے اندر یہ جذبہ ہوگا۔ ایسے کہاں باپ ملیں گے؟ باپ کو تو اولاد چاہے کالی کیوں نہ ہو وہ بھی اتنی پسند ہوتی ہے، اور یہاں تو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام خوبرو نوجوان ہیں، 13-14 سال کی عمر ہے، اور ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا تو اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے۔ اور بیٹا بھی کیسا بھائی، بیٹا ایسا کہ جب قربانی کا وقت قریب آیا کہنے لگا ابا جی میرے ہاتھ پیر باندھ دے مبادا، ایسا نہ ہو کہ جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں تو میں درد کی وجہ سے یا تڑپنے کی وجہ سے کہیں آپ کا ہاتھ نہ روک دوں، اس لیے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے پہلے۔ حضرت حاجرہ کو جب شیطان نے جا کے کہا نا کہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کہنا اچھا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ابراہیم کے رب نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ تو قربان جاؤں نبی کی ماں کے اوپر بھی علیہ السلام، اور فرمایا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے راستے میں اگر تم منع کرتے ہو قربانی سے تو یقیناً تم کوئی عام آدمی نہیں، تم شیطان ہو، اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ وہاں اللہ کے راستے میں کیوں رکاوٹ پیدا کر؟ یہ عید اسی لیے فرض کی گئی ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے، ہم نے اظہار کرنا ہے، ہم نے وفاداری کا اظہار کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال جان دینے کا عہد کرنا ہے۔ لوگ جانور کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جھوٹی انا کی، اپنی غیر ضروری غیرت جو بنا رکھی ہے لوگوں کے درمیان، اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ قربانی یہ تھوڑی کہ آپ قیمتی جانور خریدیں سارے محلے کو بتاتے پھریں۔ یہ پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو قربانیاں دی جاتی ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ قربانی دے رہا ہے اس کو اپنے رب سے پیار ہے، وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے اور پھر وہ قربانی کا گوشت ان غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے جن کو یہ مہنگی چیز کبھی کھانے کو جلدی ملتی نہیں۔ عید الاضحیٰ کا مطلب کہ ہم اپنے دل کے اندر اس جذبے کو دہرائیں کہ الہ العالمین آپ نے جن لوگوں سے جن چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہم رک جائیں گے، جن کاموں کا شریعت میں حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا ان کو کریں گے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑیں گے، جن رشتوں میں اللہ نے کرواہٹ دور کرنے کا حکم دیا ان سے کرواہٹ کو دور کریں گے۔ جہاں ہماری میں نے ہمارے خاندان کا بیڑا غرق کیا، ہم عید کے دن اپنی میں کو قربان کر کے ہم بن کے ایک دوسرے کے گلے مل جائیں گے۔ یہ اس عید کا فلسفہ ہے، اس عید کا مقصد ہے۔ عید الاضحیٰ کا مقصد یہی ہے کہ ان میں صبر کا مادہ پیدا ہو، اظہار کا مادہ پیدا ہو۔ جو قربانی نہیں دے سکتے، جن کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، نہیں پیسے نہیں دی قربانی کئی سال۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال قربانی نہیں دی۔ لیکن اصل قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پابند ہونا ہے۔ اصل قربانی ماں باپ کی اطاعت ہے، اصل قربانی اپنے بھائی سے وفاداری ہے، اصل قربانی غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہے، اصل قربانی اپنی جھوٹی انا کے لیے پنچایت میں غلط فیصلے کو واپس لینا ہے، اصل قربانی کسی کی ماں بہن بیٹی کو عزتیں عطا کرنا ہے، اصل قربانی کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا ہے۔ یہ تمام قربانیاں تب ہیں جب ہم ہمت رکھتے ہوں اپنے دل کو قربان کرنے کی۔ صرف اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو لطف نہیں آئے گا جب تک ہم اپنی انا نہیں قربان کریں گے اللہ کے راستے میں۔ ابراہیم علیہ السلام صرف بیٹے کو قربان کرنے نہیں چلے تھے،
وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے اندر قربان کرنے چلے تھے. بیٹے نے صرف باپ کا کہنا نہیں مانا, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دستور کو مانا کہ چھری چلتی ہے تو چل جائے لیکن میں اللہ کے حکم کے اندر رہوں گا. بیوی نے شیطان کو اس لیے بھگایا تاکہ قیامت تک کے لیے تمہیں پتہ لگ جائے کہ شیطان جب آگے وسوسے ڈالے تو شیطان کی بات نہیں مانی جائے گی, صرف رحمان کی بات مانی. کئیوں نے تو سمجھا کہ بس گوشت کھا لیں بس ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اس عید پر عہد کیجیے کہ ہم نے اپنی انا کی بھی قربانی دینی, اپنے جھوٹے غرور کی بھی قربانی دینی, جس کی وجہ سے بہت سارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, بہت سارے کام بگڑے ہوئے ہیں. گھروں میں لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ہے. گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کنجی ہے سکون کی. وہ چاہے تو ایک دن میں حالات اچھے ہو جائے, وہ چاہے تو ساری زندگی نہ ہو. وہاں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. قربانی تو ان تمام لوگوں پر فرض کر دی گئی جو صاحب نصاب ہیں, اور کئی صاحب نصاب ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کنجوس سے بڑی نفرت ہے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی کنجوس 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, حج کرتا ہو, زکوٰۃ دیتا ہو, لیکن جائے گا کہاں؟ جہنم کے اندر. پڑھیے بخاری سے, کنجوس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر کوئی غریب آدمی اپنے 100 روپے میں سے بھی 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. لیکن کنجوس آدمی چاہے وہ متقی پرہیزگار کیوں نہ بن جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کنجوس نہیں پسند. جو قربانی کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہو, رواداری میں بھی کنجوسی کرتے ہو, محبتوں کے اندر بھی کنجوسی کرتے ہو, رشتوں کے اندر بھی کنجوسی کرتے ہو, اور سوچتے ہو ہم نے بہت کچھ بچا لیا, بچایا کچھ نہیں, تم نے سب کچھ کھو دیا. یقین مانو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لے کے نہیں آتا, اور جب مرتا ہے تو کچھ ساتھ میں لے کے نہیں جاتا ہے. کچھ لے کے نہیں آتا اور کچھ لے کے نہیں جا سکتا. کئی صاحب نصاب ایسے ہیں جن کے اوپر 10 قربانیاں فرض ہیں. تو ہمارے یہاں نیا دھندا نکل آیا آج کل, وہ کہتے ہیں کوئی بڑے جانور میں قربانی کا حصہ ڈال دو. جس طرح تراویحوں میں بھی شروع ہوا نا بھائی, کوئی حافظ ریل پکڑ لو, بس 3 دن میں ہی نپٹا لو. اللہ نے جن کو اتنا زیادہ نوازا کہ وہ 10 چھوٹے جانور کر سکتے ہیں, وہ کہہ رہے چلو بھائی کہیں 1000 روپے میں 800 روپے میں بس دوری کام نپٹ جائے, بس بوجھ اتر جائے سر سے. تو بس پھر بوجھ اترا, ابھی دل سے قربانی قبول نہیں ہوئی ہے, فتویٰ ہی لاگو ہوا ہے, روح نہیں ہوئی. روح تو تب ہوگی جس استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے, جس عزم کے ساتھ تمہیں بنایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں وسعت عطا کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نوازا ہے, تم اس نوازنے کے معیار کے مطابق اگر قربانی نہ دو پھر کون سی قربانی؟ کہ نہیں جی ہم نے تو سوچا کہ فلاں جگہ حصہ ان کے لیے جو اس قابل نہیں تھے کہ وہ حصہ کے علاوہ صرف ایک اپنا ہی کوئی چھوٹا جانور خرید کے قربانی کر سکتے, جن کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے, نوازا, اور اتنا نوازا ہے کہ گھر کے تمام لوگوں پہ قربانی واجب ہے, تمام پہ. سن لیجئے سب پہ واجب ہے. وہ سوچے نہیں کہ بس ایک ہی کرتے ہیں, یا کچھ 100 کلومیٹر کے بعد کسی کو پیسے بھیج دیتے ہیں وہاں پر قربانی کر دے, ہمارا 50,000 لاکھ روپے بچا دے. تم نے بچا کے کوئی کمال نہیں کر لیا ہے. اگر دل مطمئن ہے تو کیجیے. ہر بندہ اپنی ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے, باطنی حالت کو بھی جانتا ہے. ہر بندے کو پتا ہے اس کی مالی حیثیت بھی کیسی ہے. اگر آپ کا دل حصہ دے کے مطمئن ہے کہ واقعی میرے پاس آج اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے ہی گھر میں قربانی کرتا چھوٹے جانور کی لا کے, اور اب میں بالکل اس میں مطمئن ہوں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے فرض ادا کر لیا, اتنے پیسے بچ گئے, دل کے اندر چور موجود ہے, تو قربانی میں بھی ہیرا پھیری ہے, ایک ہی کرتا جاتا ہے. بلے شاہ نے کہا نا کہ نماز بھی نیتی جانا ہے, ٹھگی بھی نیتی جانا ہے, آگ ہی کیتی جانا ہے. نیتوں کے اوپر قربانی نیتوں پہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت کو جانچا جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جب میں نے اپنے نبی کو خواب میں حکم دیا تو یہ دیکھو کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے وہ میرے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. اس لیے یہ قربانی کا فلسفہ ہمارے سامنے. یہ کس نے کہا کہ صرف جانور ذبح کرنے کے ساتھ قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کو زندگی کے ہر معیار پر لانا ہوگا. حدیث بات میں آتا ہے نا، جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھو وہی اپنے بھائی کے لیے بہتر سمجھو. دسترخوان پہ بھی اگر بیٹھیں تو آپ کو 2 روٹیوں میں اگر ایسا لگتا ہے کہ ایک زیادہ بہتر ہے، زیادہ گرم ہے، یہ میرے حصے میں آ جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کو دیں تاکہ پھر پتہ لگے کہ آپ میں جذبہ ہے قربانی کا. جن چیزوں کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں ان کو اپنوں کے لیے بہتر سمجھیں. جس آنے والے نقصان کے متعلق خود خبردار ہونا چاہتے ہیں اپنے پڑوسی کو بھی اس سے خبردار کریں. دوسروں کی تباہی پر خوش ہونے کی بجائے ان کو خبردار کر کے خود بھی ان کا ساتھ دیں. یہ فلسفہ ہے عید الاضحیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فلسفہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس عید کے موقع پر. اور بے انتہا اللہ نے جن کو نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اپنا مال اس عید کے روز پوری فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں. جن کو اللہ نے خوب دیا ہے سستے جانور نہ ڈھونڈیں. ہاں وہ ان کے لیے جن کے پاس کم پیسے مجبوری میں ان کو شوق ہے وہ جو مرضی خرید لائیں، لیکن جن کو خوب نوازا گیا ان کو نہیں حکم کہ تم سستے جانور خرید کے اپنی فرض ادا کرنے سے لیے بھاگ جاؤ. اور پھر قربانی کا جو گوشت ہے اس کو حکم دیا گیا ان غریبوں کے اندر بانٹا جائے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بہت ہی رچ فوڈ ہے دنیا کا. لوگ جو مرضی کہتے رہے لیکن ساری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ 70-80% لوگ گوشت کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ دنیا کا طاقتور ترین کھانا ہے، غریبوں تک نہیں پہنچتا. عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں مسلمان اسے غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو 1-2 ایسے بھی ہے کہ جنہیں پورا فریج خالی کر کے بیچی تو نہیں جاتے، رکھ لو 2-1 مہینے ہم نہیں کھاتے رہیں گے. کرنا کیا ہے؟ جس کی نیت ہے قربانی کو فریج میں بند کرنے کی، اس کی قربانی کہاں جنت تک پہنچنے والی. بانٹنے کا مزاج بنانا ہے، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے ہمیں. میرے نبی علیہ السلام نے کچھ جمع نہیں کیا، جائیدادیں نہیں بنائی، لیکن در رسول پر جو آ گیا قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، جو در رسول پر پہنچا تو خالی نہیں آیا. بانٹنے کا مزاج اسلام نے عطا کیا ہے. مانگنے والا کوئی آ جائے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ضرورت مند کوئی آ جائے ہمارے سامنے، اسلام نے کہا ہے کہ ہمارا مزاج بانٹنے والا. اس قربانی کے دن اب یہ یاد رکھنا ہے کہ دلوں کو پاک کرنا ہے، نفرتوں کو ذبح کرنا ہے، رنجشوں کی قربانی دینی ہے، جھوٹے غرور اور انا کی قربانی دینی ہے، اپنی میں کی قربانی دینی ہے. جب دل پاک ہو جائے گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح سنت ادا کرتے ہوئے قربانی دیتے تھے پھر وہ قربانی دیں گے تو یقیناً اللہ کے حضور وہ قبول ہوگی. تو عزم کر لیں اس عید کے موقع پر، جو کنجوس ہیں کنجوسی کو توڑ دیں، جن کے دلوں میں نفرت ہے نفرت کو ختم کر دیں، جنہوں نے کچھ لوگوں کو اپنی انا کی وجہ سے پریشان کیا اپنی انا کی قربانی کرتے ہیں. آئے اپنے دل کو بڑا کر کے، اپنے بازوں کو پھیلا کے ان سب لوگوں کو اپنے اندر سمائیں، اپنے ساتھ بغل گیر کریں جو نفرتوں کی وجہ سے آج ہم سے دور ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پرسوں عید الاضحیٰ کی جو نماز پوری دنیا کے اندر ادا کی جائے گی تو میں دعا گو ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہیں
اپنی نیتوں کو پاک کر کے اس مقدس دن کو منائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. آپ حضرات ان تمام باتوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.